بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور آسان وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں جلد سے جلد پوری ہو جانے والی ہیں۔ بے شک اللہ کے پاک کلاموں میں بڑی طاقت ہے، اور جب بھی ہمیں مدد کی ضرورت پڑے، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ کی پاک ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس سے مانگا جائے، کیونکہ ہم سب مسلمان بہن بھائی جانتے ہیں کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آپ نے ان دانوں کے اوپر پڑھنا ہے، اور وہ دانے کیا ہیں؟ 3 دانے آپ نے چاول کے لینے ہیں، 3 دانے آپ نے لونگ کے لینے ہیں، اور 3 دانے آپ نے کالی مرچ کے لینے ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز میسر نہ ہو تو 2 دانوں سے کام چلایا جا سکتا ہے، یعنی چاول کا، یا آپ کے پاس الائچی کا دانہ ہو تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا چاول کے اور کالی مرچ کے دانوں سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی 3 دانے مختلف دانوں کا انتخاب کیا جائے۔ تو چاہے آپ چاول کا دانہ، کالی مرچ اور لونگ کا دانہ لے لیں، یا ان میں سے کسی ایک چیز کو ہٹا کے آپ اس میں سے الائچی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو 3 مختلف دانوں کے 3 دانے لے لینے ہیں، یعنی 3 دانے کالی مرچ کے، 3 دانے لونگ کے، اور 3 دانے آپ نے چاول کے لے لینے ہیں، اور ان پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہوں گے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ قل واللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو، یہ کلمات نہیں، میں سمجھتا ہوں کسی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ بڑے مجرب کلمات ہیں، اور ان کلمات کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ جو کلمات ہیں ان کو کہا جاتا ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے ایک پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ اور اس کا خلاصہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل لگا، اور صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھے گا کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یعنی کوئی ایک بار سورہ اخلاص پڑھے تو اسے قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کیا۔ تو یہ ہے اصل فضیلت سورہ اخلاص کی۔ ماشاءاللہ، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص ہے۔ تو جب ایسی سورہ مبارکہ جو کہ سب کو زبانی یاد ہو، تو کیوں نہ اس کا وظیفہ کیا جائے؟ پیارے دوستو، آپ نے کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے
ایک پلیٹ لے لینی ہے اور اس میں 3 مختلف دانے آپ نے رکھنے ہیں اور سب کی تعداد 3 ہونی چاہیے، یعنی 3 دانے چاولوں کے، 3 دانے آپ نے لے لینے ہیں لونگ کے اور 3 دانے آپ نے لے لینے ہیں الائچی کے۔ اس کو ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی میسر نہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس لونگ کے دانے نہ ہوں، تو ان کی جگہ آپ الائچی کے دانوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس چاول کے دانے نہ ہوں تو اس کی جگہ بھی آپ الائچی کے دانوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی سے بھی 3 دانے لے لینے ہیں اور ان 3 دانوں کی 3 تعداد آپ نے کرنی ہے، تو اس کو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں تو آپ مغرب کی نماز کے فوراً بعد 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رہے نماز کے فوراً بعد کریں گے تو آپ کا وضو برقرار ہوگا، اور اگر برقرار نہیں ہے تو آپ نے دوبارہ سے کر لینا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وظیفہ وضو کی حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کا وضو تو برقرار ہوگا ہی، اور اگر نہیں رہا تو آپ نے دوبارہ سے کر لینا ہے۔ تو 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے ہر ایک دانہ اٹھانا ہے اور اس پر 2 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ٹوٹل آپ کے پاس 9 دانے ہوں گے، کیونکہ 3 دانے اگر آپ نے ہر ایک چیز کے لیے ہیں تو یہ ٹوٹل 9 دانے بنتے ہیں، اور ہر ایک دانے پر 2 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل آپ نے 18 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ ہر ایک دانے پر 2 بار سورہ اخلاص پڑھی تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 18 بار سورہ اخلاص پڑھی۔ تو جب تمام دانوں پر پڑھائی مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک تو شروع میں 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے ہر ایک دانے پر 2 بار سورہ اخلاص پڑھی، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑی مراد ہے، کوئی پریشانی ہے، دکھ تکلیفیں ہیں، رنج و غم ہیں، انشاءاللہ جو بھی دعا آپ اللہ کے سامنے رکھو گے فائدہ یقینی ہوگا، اور اللہ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی، اور بڑی سے بڑی مرادیں آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مدد اللہ کی طرف سے ہی ہوگی۔ تو اس یقین کے ساتھ اگر آپ وظیفہ کریں گے تو یقیناً فائدہ ہونا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔